اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ کلتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں جیسا کہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہے درود استغاثہ، اور اللہ کے حضور اپنا استغاثہ جاری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم کریم ہے، یقین کریں وہ بخشنے والا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میری طرف بڑھو، میں انتظار میں ہوں، لیکن ہم گناہ گار ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ افسوس کی ہنسی یا افسوس کی مسکراہٹ میرے چہرے پہ ہے، ایک بدنامی کی مسکراہٹ، شرمندگی کی مسکراہٹ، اس لیے کہ جو آج میرا موضوع ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر PIA وہ ادارہ ہے جو کبھی ہمارے لیے ہوا میں طرح امتیاز ہوتا تھا۔ غیر ملکی لوگ، انگریز لوگ ہمارے طیاروں پہ PIA پہ سفر کرنا فخر محسوس کرتے تھے۔ ہمارے انٹرنیشنل ہوٹلز میں جو PIA کی ملکیت ہیں اس میں لوگ ٹھہرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اور یہ اتنا بڑا ادارہ، اتنا منافع بخش ادارہ تھا، دنیا گن گاتی تھی۔ میرے ایک دوست کل ملاقات ہوئی تھی، ایسی ہم باتیں کر رہے تھے، تو وہ کہتا کہ یار ہمارے عزیز تھے، انہوں نے جانا تھا، باہر جانا تھا، تو ان کے بیٹے نے ان کو سپانسر کیا، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، جب PIA ہماری جو انتظامیہ ہے PIA کی، یا ہمارے کرتا دھرتا تھے، ان کی شیطانیوں سے دور تھا جب، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے کہا کہ اگر مجھے ٹکٹ بھیجنے ہیں تو PIA کے بھیجنا بھائی، میں کسی اور پہ سفر نہیں کروں گا، ہم نہیں آئیں گے۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ یار PIA سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو، وہ حساب بنا ہوا ہے۔ ہم نے تو علامہ اقبال کو بھی الٹا کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال کے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اجالا ہو جائے۔ یہ اس کو ہم نے الٹا کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں دور دنیا کا میرے دم سے اجالا ہو جائے، جس پہ سایہ میرا پڑ جائے وہ کالا ہو جائے، وہ میرا کام غریبوں کی حجامت کرنا۔ یہ ہمارے پولیٹیشنز کے لیے بن گیا ہوا ہے، ہمارے کرتا دھرتاؤں کے لیے بن گیا ہوا ہے کہ وہ میرا کام غریبوں کی حجامت کرنا، دردمندوں سے، ضعیفوں سے شرارت کرنا۔ اب بھی وہ ہو رہا ہے، کبھی 11 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، اور کبھی 5 سال کے بچے کے خلاف FIR دی جا رہی ہے کہ اس نے فلاں کی ہڈی توڑ دی ہوئی ہے۔ یار ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ لیکن میرا موضوع PIA ہے، پاکستان کا جو ایک فضائی کمپنی ہے، جو حکومتی کمپنی ہے، جو بدقسمتی سے دن بدن جو ہے وہ خسارے میں جاتی ہے۔ اس کے پاس پٹرول کے پیسے نہیں ہوتے، اس کے پاس تیل کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، اربوں روپے کا وہ مقروض ہے PSO کا، لیکن طیارے چل رہے ہیں۔ اور طیاروں کی آج کل PIA کی بڑی بڑی عجیب خبریں آ رہی ہیں۔ کبھی رن وے پہ کوئی پرندہ مرا ہوا ملتا ہے، کبھی وہاں پہ کوئی کتا مرا ہوا ملتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ کبھی PIA کی، میں یہ بڑی اندر کی بات ہے کہ سنا ہے کہ ایک بار PIA کے اندر جہاز کے طیارے کے اندر میں سے چوہا بھی برآمد ہوا تھا، لیکن شاید یہ غلط ہو، میں اس کو نہیں کہتا ہوں۔ لیکن ابھی جو باتیں آ رہی ہیں، PIA نے انسانی سمگلنگ بھی شروع کر دی ہے۔ وہ ایسے کہ جو ان کا عملہ ہے وہ بڑا تگڑا ہو گیا ہوا ہے۔ کینیڈا آج کل ویسے PIA کی طرح کینیڈا بھی جو ہے نا وہ بھی بڑا مشہور ہے۔ کبھی کوئی سکھ لیڈر قتل ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا ارشد شریف بھائی جو ہے وہاں پہ پہنچتا ہے اور لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ کینیڈا تو بڑا پرامن سا ملک سنا جاتا تھا، میں نے تو نہیں دیکھا، شاید نہ دیکھوں، اتنے بھائی وسائل ہی نہیں ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کینیڈا میں جا کے ہمارے 2 فضائی مہمان گم ہو گئے بھائی۔ اب جو اس کو عرف عام میں کہہ سکتے ہیں کہ سلپ ہو گئے ہیں، لیکن مان لیتا ہوں سلپ ہو گئے ہیں، اور یہ ہے بھی 100% یہ میرا خدشہ درست ہے کہ وہ بھائی ملکی حالات یا اپنی روزی روٹی کی وجہ سے وہاں پہ سلپ ہو گئے کہ چلو اچھا ملک ہے، یہاں پہ کوئی نوکری مل جائے گی، 4 آنے زیادہ کما لیں گے۔ لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ جیسے آج کل وہاں پہ وارداتیں ہو رہی ہیں، کچھ سکھ لیڈر قتل ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کہ کینیڈا میں یہ بھی کہیں اغوا تو نہیں ہو گیا، اغوا برائے تاوان، پھر ہم کس سے مانگیں گے؟ تاوان کہاں سے دیں گے؟ خدا را PIA والو اپنے جو عملہ ہے اس کا خیال کرو، چیئرمین صاحب آپ بھی خیال کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے جو
دست اقدس ہے اس سے کوئی لکھے ہوئے لفظ جو ہیں وہ نکلیں اور پی آئی اے پہ رحم ہو جائے، کیونکہ پی آئی اے تو بڑا بااختیار ادارہ بنتا جا رہا ہے. اس کے جو ہمارے عملہ ہے وہ کبھی ٹیلی فون جو آج کل موبائل ہیں وہ مہنگے موبائل سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، اور کبھی وہ منی لانڈرنگ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. اب کیا ہمارے پاس صرف پی آئی اے بچا ہے کہ ہم پوری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں؟ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ہمارے جو 2 وہاں پہ گئے ہیں لڑکے گم ہو گئے ہیں، وہ کریو تھے وہاں کے، تو وہاں پی آئی اے کے وہاں جاتے ہیں وہ سلپ ہو جاتے ہیں. بہت بڑی بدنامی ہے. اور بدنامی کیا کم ہو سکتی ہے کہ جی موبائل سمگلنگ کر رہے ہیں، کہیں پہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. آخر کب تک پی آئی اپنے جو جھاڑو ہے، اپنے وہ کہتے ہیں نا اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، چیئرمین صاحب پھیریں، پتہ لگے کہ آپ کے پاس کتنی کالی بھیڑیں ہیں. کیسے ہے؟ اسی طرح کے جہاز ہیں فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، پرائیویٹ کمپنیاں آپریٹ کر رہی ہیں، ان کا آج تک نہیں سنا کہ ان کا کوئی قرضہ ہو، کہیں وہ پھنسے ہوئے ہوں. ہمارے پاس تو ایک باقاعدہ ادارہ ہے اور وہ ادارہ خسارے میں جا رہا ہے. بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کما کے نئے نئے اپنے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں. پی آئی اے واحد ادارہ ہے جو یا پھر ایسا ہے کہ ہمارے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، کچھ حضرات وہ چاہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ ہو جائے. کبھی اس کو مطلب کروڑوں روپے کی جو ہماری فلائٹ کینسل ہوئی ہیں پچھلے دنوں، اس سے کروڑوں روپے کا اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، تاکہ ایک وہ لاجک بنایا جا سکے کہ ہم اس محکمے کو پرائیویٹ کر دیں، اس ایئر لائن کو پرائیویٹ کر دیں تاکہ یہ خسارے سے بچا جا سکے. ہوتا ہے ایسے ہی. اور جس بچے نے سکول نہ جانا ہو نا، کبھی اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کبھی اس کو موشن لگ جاتا ہے، کبھی کھانسی آتی ہے. میں خود بچپن میں ایسے کر لیا کرتا، جب سکول نہ جانا ہوتا تھا طبیعت خراب کا بہانہ کر لیتا تھا. تو یہ ایک بہانہ چل رہا ہے کہ پی آئی اے خسارے میں جائے گا تو ہم اس کو بیچیں گے. مجھے بتائیں پاکستان میں کتنی اسٹیل ملیں پرائیویٹ کام کر رہی ہیں، سریا بنا رہی ہیں، گارڈرز بنا رہی ہیں، بہت سارا بنا رہے ہیں، بہت کام ہو رہا ہے، کوئی ایک خسارے میں نہیں ہے. ہماری پاکستان اسٹیل ملی خسارے میں ہے. یار خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں اور توجہ دیں، اپنے غریباں میں جھانکیں. آپ کلمہ اس رسول کا پڑھتے ہیں جس کی ہدایت ہے کہ بالکل وہ کام کرو جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہو. لیکن آپ لوگ پیسے کے حصول کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، سب لوگوں کو برباد کر رہے ہیں. خصوصی طور پہ میری جو میسج ہے وہ پی آئی اے انتظامیہ کے لیے ہے، سول ایویشن کے لیے ہے کہ بھائی دیکھو، بدنامی کا سبب بننے والے لوگوں کو چیک کرو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں نے نہیں سنا کہ کبھی کسی اور کمپنی کا یا کسی اور ملک کا جو طیارہ ہے یا اس کا عملہ ہے اس کا بھی کبھی کوئی اخبار میں کہیں میڈیا پہ نام آیا. چلے وہ دبا دیتے ہوں گے بھائی، لیکن یہ تو آپ سے دبا بھی نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو میرے احباب اتنا شیئر کریں گے کہ یہ آواز شاید کرتا دھرتا حضرات کے کانوں تک پہنچ جائے. جزاک اللہ.